السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ویلکم ٹو دی بایو بصری۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے سیل ٹیکنیکس میں سینٹریفیوگیشن۔ سینٹریفیوگیشن کو ہم سیل فریکشنیشن بھی کہتے ہیں۔ وائی وی کال اٹ سیل فریکشنیشن، یہ اینڈ پہ انشاءاللہ میں آپ کو بتا دوں گا۔ ہمارے پاس سینٹریفیوگیشن کیا ہوتی ہے کہ جب ہم سیل کو اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں تو ہم مائکروسکوپ کا یوز کر دیتے ہیں۔ مائکروسکوپ کے اندر ہم ان چیزوں کو، سیلز وغیرہ کو یا مائکرو آبجیکٹس کو ہم دیکھ پاتے ہیں۔ پھر ہمارے پاس ایسے آبجیکٹس آ جاتے ہیں جن کو ہم نہیں دیکھ سکتے مائکروسکوپ کی مدد سے۔ پھر کیوں نہیں دیکھ سکتے؟ اس وجہ سے ہم نہیں دیکھ سکتے کیونکہ وہ ٹرانسپیرنٹ ہوتے ہیں، تو اس کے لیے ہم نے سٹیننگ کی ٹیکنیک یوز کی۔ اب ہم سیل کو انٹرنل اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں کہ اس کے کون کون سے کمپوننٹس ہیں، تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ اس کے لیے مائکروسکوپ صرف کافی نہیں ہے، سٹیننگ کافی نہیں ہے، تو نیکسٹ ایک ٹیکنیک آئی جس کا نام ہے سینٹریفیوگیشن۔ سینٹریفیوگیشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب ہم سیل کو توڑ دیں، سیل کی لائسس کر دیں اور اس کے اندر جو کمپوننٹس ہیں وہ علیحدہ علیحدہ کر دیں تاکہ ہم ایزیلی ان کو اسٹڈی کر سکیں، جیسے مائٹوکانڈریا ہے، گالجی باڈیز ہے، اینڈوپلازمک ریٹیکولم ہے، ڈیفرنٹ آرگنیلیز ہیں، یا سائٹوپلازم کے اندر جو ڈفرینٹ قسم کے مالیکیولز ہیں وہ ہم ان کی اسٹڈی کر سکیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ سیل کو بریک کیا جائے۔ تو اس بریک کرنے کی جو ٹیکنیک ہے، اس بریک کرنے والی ٹیکنیک کو ہم کیا بولتے ہیں؟ سینٹریفیوگیشن۔ تو اس لیے میں نے لکھا ہے the technique of dividing the cell into its components is called centrifugation۔ کہ ایسی ٹیکنیک جس کے اندر سیل کو ہم توڑ کے اس کے کمپوننٹس علیحدہ کر دیں، اس کو ہم کیا بولتے ہیں؟ سینٹریفیوگیشن بولتے ہیں۔ سینٹریفیوگیشن کو سینٹریفیوگیشن اس لیے کہا جاتا ہے چونکہ اس کے اندر ایک جو مشین اس پروسیس کے لیے یوز ہوتی ہے اس کا نام ہے سینٹریفیوج مشین۔ اٹ از ڈن بائی اے مشین کالڈ سینٹریفیوج۔ یہ ایک سینٹریفیوج مشین ہے، اور جیسا کہ میں نے پہلے بتایا اس کو سیل فریکشنیشن یا سیل فریکشن بھی بولتے ہیں۔ اس میں دو قسم کی فورسز یوز ہوتے ہیں، چونکہ یہاں پہ ہمارے جو سیلز ہوں گے وہ روٹیٹ ہوں گے، اور روٹیٹنگ جو آبجیکٹس ہوتی ہیں وہ کنسرنڈ ہوتے ہیں دو قسم کی فورسز کے ساتھ۔ ایک ہمارے پاس ہوتا ہے سینٹریپیٹل فورس اور دوسری ہمارے پاس ہوتی ہے سینٹریفیوگل فورس۔ یو ہیو اسٹڈیڈ ان فزکس کہ کوئی بھی آبجیکٹ جو اپنے ایکسس سے اس طرف روٹیٹ کرتا ہے تو دو فورسز اس کے اوپر لگ رہی ہوتی ہیں۔ ایک وہ جو اس آبجیکٹ، یہ آبجیکٹ ہے، یہ اس کا ایکسس ہے، تو ایک فورس ہے جو اس کو سینٹر کی طرف بلا رہی ہے، سینٹر کی طرف کھینچ دیا، اپنی طرف سینٹر میں کھینچتی ہے، اس کو ہم کہتے ہیں سینٹریپیٹل فورس۔ ایک وہ جو اس کو سائڈ پہ کھیلتی ہے، اس کو ہم کہتے ہیں سینٹریفیوگل فورس۔ چونکہ یہاں پہ روٹیٹنگ آبجیکٹ ہے تو اس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ یہاں پر بھی دو فورسز انوالو ہیں۔ فورسز کے بارے میں کچھ 3 پوائنٹس ہیں ہمارے پاس۔ پہلا پوائنٹ کیا ہے؟ فورسز جو ہوں گی وہ ڈائریکٹلی پروپورشنل ٹو ماس آف این آبجیکٹ ہوں گی۔ جتنا زیادہ میٹیریل ہوگا اتنی ہی زیادہ فورس لگانی پڑے گی، مینس کہ جتنے زیادہ سیلز یا ٹیشوز ہم سینٹریفیوج مشین میں ڈالیں گے فورسز بھی اتنی زیادہ لگانی پڑیں گی، یہ تو ظاہر سی بات ہے۔ اس کے علاوہ فورسز از ڈائریکٹلی پروپورشنل ٹو دا آر پی ایم۔ واٹ از مینڈ بائی آر پی ایم؟ آر پی ایم کہتے ہیں، آر پی ایم اسٹینڈ فار ریوولوشن پر منٹ، یعنی کہ 1 منٹ کے اندر سینٹریفیوج مشین کے جو ہے وہ کتنی مرتبہ اس آبجیکٹ کو گھمائے، یا ہم نے جو ٹیشو رکھا ہوا ہے تاکہ یہ اس کے ہر سیل جو ہے وہ اس کے کمپوننٹس میں ٹوٹ جائیں، تو توڑنے کے لیے ہم خود طے کریں گے کہ کتنی مرتبہ 1 منٹ کے اندر، ریوولوشن کہتے ہیں گھومنا، تو کتنی مرتبہ وہ گھومے۔ مینس کہ اگر ہم کہیں کہ ہمارے پاس 1 منٹ کے اندر ہمارا یہ جو آبجیکٹ ہے یہ 1800 یعنی 1800 ٹائمز گھومے، تو وہاں پہ ریوولوشن پر منٹ کیا ہوگا؟ 1800۔ تو جتنا آپ زیادہ گھمائیں گے، گھمانے کے اتنی ہی زیادہ فورسز لگیں گی۔ اس کے علاوہ آر پی ایم از ڈائریکٹلی پروپورشنل ٹو دا سنتھیٹک گریوٹی۔ یہ 3 چیزیں ہیں، اس کو ذرا سمجھ لیں۔ تو ہمارے پاس آر پی ایم یعنی کہ ریوولوشن پر منٹ جتنی زیادہ ہوگی سنتھیٹک گریوٹی اتنی زیادہ ہوگی۔ سنتھیٹک گریوٹی کیا ہوتی ہے؟ ماس آف جو آبجیکٹ ہوتا ہے جب وہ گھومتا ہے، مطلب کوئی بھی آبجیکٹ جب سپیڈ سے گھومتا ہے تو ادھر ایک گریوٹی، سنتھیٹک آرٹیفیشل گریوٹی
ڈیولپ ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں سنتھیٹک گریوٹی. بس یہ پوائنٹ آپ کو پتہ ہونے چاہیے, ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کو ایگزام میں لکھیں, جسٹ انفارمیشن کے لیے میں نے کہا بتا دوں. اس کے بعد ہم ڈائریکٹ پروسیجر پہ آ جاتے ہیں کہ ہمارے پاس پروسیجر کیا ہے. تو پروسیجر میں ہم دیکھتے ہیں کہ پروسیجر کو دو حصوں میں ڈیوائڈ کیا جاتا ہے, ایک ہے ہوموجنائزیشن اور دوسرا ہے آئسولیشن آف کمپوننٹس. ہوموجنائزیشن کیا ہے کہ ہمارے پاس فرض کریں کہ ایک پورا سیل ہے, ٹیشو ہے, یہ ہمارے پاس ٹیشو ہے, ٹیشو ہم نے لیا ہوا ہے اور اس ٹیشو کو ڈائریکٹ ہم سینٹریفیوج مشین میں نہیں ڈالتے. فرسٹ آف آل اگر پلانٹ سیلز ہیں یا پلانٹ ٹیشو ہے تو یہ اس کے اوپر سیل وال ہوگی اور سیل میمبرین بھی ہوگی. اینیمل سیلز ہیں تو سیل میمبرین تو کم از کم اس کے اوپر موجود ہوگی. تو اس طرح ہمیں اس سیل وال کو یا سیل میمبرین کو توڑنا ہے. توڑنے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے, ایک پروسیس کرنا پڑتا ہے جس کو ہم ہوموجنائزیشن بولتے ہیں. اب اس پروسیس میں کیا ہے, چونکہ ہوموجنائزیشن دو ٹائپ کا ہے, ایک ہمارے پاس ہے فزیکل ہوموجنائزیشن, ایک ہے ہمارے پاس کیمیکل ہوموجنائزیشن. فزیکل ہمارے پاس جو ہوموجنائزیشن ہے اس میں سیلز کو ہم کسی بھی چیز کے ساتھ جو ہے اس کو کرش کریں گے تاکہ اس کے کمپوننٹس باہر نکل آئیں, یا ہم کوئی ایسا ایجیٹیٹنگ جو ہے وہ انسٹرومنٹ یوز کریں گے جس کے ساتھ جو ہے یہ ہمارے پاس جو سیلز ہیں ان کی سیل وال یا سیل میمبرین ٹوٹ جائے. مقصد کیا ہے ہوموجنائزیشن کا, سیل وال یا سیل میمبرین ٹوٹ جائے اور اس کے نتیجے میں ہمارے پاس سیل کا ایک جیسا مطلب بالکل یونیفارم کنڈیشن آ جائے. جس طرح آپ لوگ ہوموجینیس مکسچر اور ہیٹروجینیس مکسچر پڑھتے ہیں, اسی طرح یہ ہوموجنائزیشن بالکل واضح طور پہ واضح کمپوننٹس ہو جائیں, کوئی اس طرح کی بات نہ ہو کہ اس میں سیل میمبرین یا سیل وال ہو, اس کو ہم ہوموجنائزیشن کہتے ہیں. فزیکل ہوموجنائزیشن ہمارے پاس میں نے ابھی بتایا ہے کہ جس کے اندر کوئی کیمیکل یوز نہ ہو بلکہ کسی انسٹرومنٹ کے ذریعے یا کسی جو ہے وہ چیز کے ذریعے کرش کیا جا رہا ہے. کیمیکل ہوموجنائزیشن میں ہم کیمیکل ڈالتے ہیں. اگر ہم نے سیل وال کو توڑنا ہے یا سیل میمبرین کو توڑنا ہے تو سیل میمبرین چونکہ لپڈ سے مل کر بنی ہوتے ہیں, لپڈ اور پروٹین سے, تو اس کو توڑنے کے لیے ہم کیا یوز کریں گے, ڈٹرجنٹ یوز کرتے ہیں. اکثر ہم ڈٹرجنٹ یوز کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ اگر ہم نے سیل وال توڑنی ہے تو سیل وال یا تو سیلولوز سے مل کر بنی ہوگی یا کائٹین سے, تو ہم کیا کریں گے, اگر پلانٹ کی ہے تو وہ سیل وال جو ہے وہ سیلولوز سے مل کر بنی ہوئی ہے, اگر فنگس کی ہے تو وہ کائٹین سے. تو ہم یہاں پہ ایسے انزائم ڈالیں گے جو ان کمپوننٹس کی بریک ڈاؤن کرتے ہیں, جیسا کہ سیلولیز وغیرہ ڈال دیں گے, جس سے کیا ہو جائے گا, یہ ہمارے پاس جو یہ والا ٹیشو ہے اب یہ کیسا ہو جائے گا, یہاں پہ ہم ایک ٹیسٹ ٹیوب بنا رہے ہیں اور ٹیسٹ ٹیوب میں ہم دیکھتے ہیں کہ بالکل ایک یونیفارم کنڈیشن بن جائے گی, سیلز نام کی کوئی چیز نظر نہیں آ رہی ہوتی. تو دس از کالڈ ایز ہوموجنائزیشن. اب یہ جو مکسچر بن گیا ہے اس کو ہم کہتے ہیں ہوموجینیٹ اور لائسیٹ. اس کو لائسیٹ بھی بولتے ہیں. وائی وی کال اٹ لائسیٹ, چونکہ سیلز ٹوٹ گئے ہیں. دا لائسس, دا بریک ڈاؤن آف دا سیل از کالڈ ایز لائسس. وہ لائسس ہو جاتی ہے تو لائسس والا میٹیریل ہے تو اس کو ہم لائسیٹ کہتے ہیں. اب یہ کام ہو گیا. اس کے بعد کیا ہوگا, اب اس کے بعد اس کو سینٹریفیوج مشین میں ڈالنا پڑے گا. سینٹریفیوج مشین میں کیسے ڈالیں گے ہم, اس کے لیے ہم نے ہیڈنگ دی ہوئی ہے آئسولیشن آف کمپوننٹس. اس میں ہم آئسولیٹ کر رہے ہیں. سب سے پہلے ہم ایک ٹیسٹ ٹیوب کے اندر ڈالیں گے یہ والا جو ہوموجینیٹ آ گیا ہے یا لائسیٹ یا جس کو ہم نے ہوموجنائزیشن پروسیس سے توڑا ہوا ہے میٹیریل, وہ ادھر یہ مکسچر آ گیا. اس مکسچر کو ہم سینٹریفیوج مشین میں رکھ دیں گے اور سینٹریفیوج مشین کو ہم کتنی سپیڈ دیں گے, 800 to 1000 گریوٹی دیں گے. اتنی سپیڈ دیں گے جس سے اتنی گریوٹی بنے, اور کتنے ٹائم کے لیے, 10 منٹس کے لیے. اس سے کیا ہوگا, جو بھاری چیزیں ہوں گی وہ نیچے بیٹھ جائیں گی. جو نیچے بیٹھیں گی ان کو ہم کیا بولتے ہیں, پیلٹ. وہ جو نیچے پیندے کے اوپر چیزیں بیٹھ جائیں گی اس کو ہم کیا بولیں گے, اس میٹیریل کو ہم کہتے ہیں پیلٹ. اور جو اوپر چیز بچ جاتی ہے دس از کالڈ سپر نیٹنٹ. جو اوپر چیز موجود ہے
وہ ہمارے پاس سپرنیٹنٹ ہے، جبکہ نیچے جو بیٹھی ہوئی ہے دس از کالڈ ایز پیلیٹ۔ جب ہم پیلیٹ کو دیکھ لیتے ہیں تو ادھر پیلیٹ میں اس سپیڈ کے اوپر ہمارے پاس پیلیٹ میں کیا چیز بیٹھے گی؟ وہ سیلز جن کی ابھی کسی وجہ سے سیل وال یا سیل میمبرین نہیں ٹوٹی، وہ پورے سیل موجود ہیں، وہ ادھر موجود ہوں گے نیچے۔ اور اس کے علاوہ نیوکلیس وغیرہ، نیوکلیس کی جو ہے پلورل جو ہے وہ نیوکلیائی ہے، اس وجہ سے میں نے ادھر نیوکلیائی لکھا ہوا ہے۔ تو یہ چیزیں بن جائیں گے۔ ہم کیا کریں گے؟ ہم پیپٹ کے ذریعے یا ڈراپر کے ذریعے، یہ ڈراپر ہوتا ہے، اس کے ذریعے ہم یہاں اس میں ڈالیں گے، اور پیپٹ یا ڈراپر ڈالنے کے بعد ہم یہ سپر نیٹنٹ اس میں سک کر دیں گے۔ ڈراپر کیا ہوتا ہے؟ جیسے بچوں کو میڈیسن یعنی دوائی سیرپ پلانے کے لیے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو میڈیسنز کے اندر وہ یا سیرپس کے اندر وہ چھوٹا ڈراپ موجود ہوتا ہے جس سے وہ سک کر کے اس کے منہ میں ڈالتی ہیں۔ اسی طرح کا لیب میں جو ہے وہ ایک انسٹرومنٹ ہوتا ہے، تو یہ یا اکوپمنٹ ہوتا ہے، وہ اس میں ڈالیں گے اور ادھر سے سک کریں گے۔ جب سک کریں گے تو ادھر سے سپر نیٹنٹ نکل جائے گا۔ یہ ہمارے پاس کیا بچ جائے گا؟ مینس کہ وہ سیل جو پورے ہیں یا نیوکلیائی ہمارے پاس آ جائیں گے۔ ہم کیا کریں گے؟ اس ٹیسٹ ٹیوب کو ادھر لے آئیں گے اور اس کو ادھر رکھ دیں گے اور اس کو لیبل کر دیں گے کہ اس کے اندر ہمارے پاس نیوکلیس موجود ہے۔ پھر کیا کریں گے؟ یہ ہمارے پاس جو ایک موجود ہے، کیا ہے ہمارے پاس ڈراپر کے اندر سپر نیٹنٹ تھا، اس کو ہم اس میں ڈال دیں گے، دوسری ٹیسٹ ٹیوب لیں گے۔ اس کا یہ فرسٹ سٹیپ پورا ہو گیا۔ نیکسٹ سٹیپ کے اندر ہم کیا کریں گے؟ وہ ڈراپر کے ذریعے جب ہم نے ڈالا تو میٹیریل پھر سے ویسے کا ویسا ادھر آ گیا جو ہم نے سک کیا ہوا ہے ڈراپر کے اندر۔ جب ہم نے ادھر ڈالا تو اس کو ہم نے اب سپیڈ تھوڑی سی زیادہ دینی ہے۔ کتنی؟ 20,000 جو ہے وہ ہم نے سپیڈ دینی، 20,000 گریوٹی جس سے بنے اتنی ہم نے سپیڈ دینی ہے 15 منٹ کے لیے، 15 منٹ کے لیے۔ اب اس سے کیا ہوگا؟ نیچے کچھ میٹیریل جو بھاری اس میں سے میٹیریل ہوگا وہ نیچے بیٹھ جائے گا، اور جو اوپر بیٹھے گا، اوپر آ جائے گا، اس کو ہم سپر نیٹنٹ، پھر سے ہم سپر نیٹنٹ اور اس کو پیلیٹ بولتے ہیں۔ جب ہم پیلیٹ کو دیکھتے ہیں تو یہاں پر ہمارے پاس اس سپیڈ کے اوپر مائٹوکونڈریا اور کلوروپلاسٹ علیحدہ ہو جاتا ہے۔ پھر سے ہم ڈراپر لیں گے اور اس میں ڈالیں گے، اس سے اوپر والا میٹیریل یعنی سپر نیٹنٹ ہم سک کر لیں گے، اور باقی والا یہ میٹیریل ہم اس کو ادھر لیں گے، اس کے ساتھ اس ٹیسٹ ٹیوب کے ساتھ اس کو ہم رکھ دیں گے اور اس کو لیبل کر دیں گے، ٹیپ لگا کے اس کے اوپر لکھ دیں گے کہ ہمارے پاس یہاں پر مائٹوکونڈریا ہے یا ہمارے پاس جو یہاں پر ہے وہ کلوروپلاسٹ ہے، جو بھی چیز ہے۔ اس کے بعد پھر سے جو ہمارے پاس تھرڈ سٹیپ کے اندر 2 سٹیپ پورے ہو گئے۔ تھرڈ سٹیپ کیا ہے؟ تھرڈ سٹیپ کے اندر ہم جو سپر نیٹنٹ ہم نے سک کیا ہوا ہے وہ ہم ادھر ڈالیں گے، اس ٹیسٹ ٹیوب میں، نئی ٹیسٹ ٹیوب لیں گے، اس ٹیسٹ ٹیوب میں ڈالیں گے تو یہ دیکھیں وہ سپر نیٹنٹ اب ادھر موجود ہے۔ اب اس سپر نیٹنٹ کو ہم کتنی 1 لاکھ گریوٹی جس سے بنی اتنی سپیڈ، اتنے آر پی ایم دیں گے، اتنی سپیڈ دیں گے 1 آور کے لیے، 1 آور کے لیے، 1 گھنٹے کے لیے ہم اتنی سپیڈ سے گھمائیں گے کہ اس سے جو سنتھیٹک گریوٹی بنے وہ 1 لاکھ تک بنے۔ اب اس سے کیا ہوگا؟ اس سے ہمارے پاس جو سپر نیٹنٹ یہ بنے گا، یہ کیا ہوگا؟ اس کے اندر میمبرینز آف اینڈوپلازمک یعنی مائکروسومز ہوں گے، یعنی کہ چھوٹی چھوٹی باڈیز، جیسا کہ ہمارے پاس میمبرینز آف اینڈوپلازمک ریٹیکولم، میمبرینز آف گولجی باڈیز وغیرہ وہ علیحدہ ہو جائیں گی۔ پھر ہم اوپر والا میٹیریل سیم اسی طریقے سے ہم سک کر لیں گے، کس کے ذریعے؟ ڈراپر کے ذریعے یا پپٹ کے ذریعے ہم سک کر لیں گے، اور یہ جو یہ والی ٹیسٹ ٹیوب ہوگی اب اس کے اندر یہیں پیلیٹ ہی بچ جائے گا۔ پھر سے ہم اس کو ادھر رکھ دیں گے اور اس کو لیبل کر دیں گے کہ یہ ہمارے پاس کیا چیز ہے، ہمارے پاس مائکروسومز وغیرہ ہیں، یہ ہم کر دیں گے۔ اس طرح ہمارا تھرڈ سٹیپ پورا ہو گیا۔ ابھی جو لاسٹ ون ہم نے میٹیریل جو ہے سک کیا ہوا ہے سپر نیٹنٹ، اب ہم نئی ٹیسٹ ٹیوب لیں گے، اسی طرح نئی ٹیسٹ ٹیوب کے اندر ہم ڈالیں گے اس کو۔ اب اس میٹیریل کو ہم زیادہ سپیڈ دیں گے، دیکھیں سپیڈ بڑھتی جا رہی ہے۔ جب ہم کتنی سپیڈ دیں گے؟ 1,50,000 گریوٹی والی 3 آورز کے لیے، تو اس سے کیا ہوگا؟ ہمارے پاس کچھ سپر نیٹنٹ نیچے بیٹھ جائے گا، اور ہمارے پاس پیلیٹ نیچے بیٹھ جائے گا، اور اوپر جو ہوگا وہ ہمارے پاس سپر نیٹنٹ ہوگا۔ یہاں پہ ہمارے پاس یہ جو لاسٹ ون پیلیٹ بن رہا ہے، جب ہم نے اس کو دیکھا تو اس کے اندر رائبوسومز موجود تھے۔ رائبوسومز چھوٹے ہوتے ہیں، تو دیکھیں نا پہلے ہیویئر چیزیں نکل رہی ہیں، پھر اس سے کم ہیویئر، آہستہ آہستہ یہ ہم میٹیریل آن دا بیسس آف گریوٹی، تو سینٹریفیوگیشن جو ہے آن دا بیسس آف گریوٹی اور آن دا بیسس آف ماس ہم اس کو علیحدہ کر رہے ہیں۔ تو یہ دیکھیں یہ علیحدہ ہو گئے، رائبوسومز علیحدہ۔ ہم نے یہاں پہ پھر جو ہے ایک ٹیسٹ ٹیوب کے اندر جو ہے اس کو لیبل کر دیا اور علیحدہ رکھ دیا۔ یہ جو میٹیریل بچا، یہ ہمارے پاس اب کیا بچ گیا ہے؟
साइटोसोल बच गया है या एक मिक्सचर बच गया जिसके अंदर छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं। इसके लिए फिर हम नेक्स्ट कोई टेक्निक्स अपनाएंगे और इससे हम इन मॉलिक्यूल्स को अलग अलग करेंगे। तो ये था हमारे पास सेंट्रीफ्यूगेशन। व्हाई वी कॉल इट सेल्फ फ्रैक्शनेशन। फ्रैक्शन हिस्सों को बोलते हैं। जिस तरह मैथ के अंदर हम पढ़ते हैं फ्रैक्शन, 5 में से 4 नंबर, 4/5 मतलब 5 नंबर थे, उसमें से हमने 4 नंबर लिए, आपने 4 नंबर लिए, तो ये उस हिस्सा है कि आपने 5 हिस्सों में से 4 हिस्से। इसी तरह यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगेशन के नतीजे में हमारे पास कुछ हिस्से बन गए हैं। ये अलहदा फ्रैक्शन बन गया है, ये अलहदा फ्रैक्शन बन गया है, ये अलहदा और ये अलहदा। इस वजह से इस प्रोसेस को सेल्फ फ्रैक्शनेशन भी कहते हैं, क्योंकि इस प्रोसेस में सेल के फ्रैक्शन बन रहे हैं। तो ये था हमारे पास सेंट्रीफ्यूगेशन। थोड़ा सा मैं दोबारा रिकॉल करवा लेता हूँ। तो हमारे पास जो है ऐसी टेक्निक जिसके अंदर सेल के मुख्तलिफ हिस्सों को हम क्या कर देते हैं, अलहदा कर देते हैं, उसके अंदर जो कंपोनेंट्स हैं वो अलहदा करते हैं। इस टेक्निक को हम सेंट्रीफ्यूगेशन कहते हैं। और इसके अंदर जो मशीन होती है उसको हम यूज़ होती है उसको सेंट्रीफ्यूज मशीन कहते हैं। इसको हम सेल्फ फ्रैक्शनेशन बोलते हैं। वाई वी कॉल इट सेल्फ फ्रैक्शनेशन, अभी बताया है कि इसमें हम डिफरेंट हिस्से बना लेते हैं। इसके अलावा फोर्सेज इधर यूज होती हैं। एक सेंट्रीपिटल फोर्स होती है, दूसरी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स ऑब्जेक्ट को सेंटर की तरफ जो है वो धकेलती है, और इसी तरह ये जो हमारे पास सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है ये साइड पे। इसके अलावा हमारे पास 3 पॉइंट्स ये थे कि जितनी ज़्यादा हमारे पास टिश्यूज़ होंगे, सेल्स होंगे, उतनी ही सेंट्रीफ्यूज के अंदर फोर्सेस भी ज़्यादा लगानी पड़ेंगी। इसके अलावा जितना हम ज़्यादा घुमाएंगे उतनी ही ज़्यादा फोर्स लगेगी, और इसके अलावा जितनी ज़्यादा हम RPM करेंगे उतनी ही सिंथेटिक ग्रेविटी बढ़ेगी। हमारे पास प्रोसीजर में हमने देखा कि हमारे पास इसके 2 स्टेप प्रोसीजर है। एक में हम जो टिश्यूज़ लेंगे, ज़ाहिर सी बात है एक सेल तो हम नहीं ले सकते, एक सेल तो हमें नज़र भी नहीं आता, तो हम उसको कैसे अलग-अलग करेंगे, हम टिश्यूज़ लेते हैं। अगर प्लांट सेल का प्लांट्स टिश्यू हमने लिया है तो उसमें सेल वॉल भी है, सेल मेम्ब्रेन भी है, और दूसरी जो हमारे पास एनिमल है उसमें सेल मेम्ब्रेन है। तो हमने इन जो है इसकी बाउंड्रीज़ को हमने रिमूव करना है। तो फिज़िकली हम एजिटेट करके भी इसको रिमूव कर सकते हैं, और केमिकली हम इसके अंदर एंजाइम्स वगैरह या केमिकल दूसरे डाल सकते हैं, और इससे हम जो बनाएंगे वो हमारे पास होमोजेनेट या लाइसेट होगा। आइसोलेशन में हमने देखा कि हम पहले ये स्पीड देंगे तो हमारे पास जो पैलेट नीचे बैठेगा उसको हम अलहदा कर लेंगे। कैसे, हम यहाँ पे पिपेट डालेंगे और इसके ज़रिए हम सुपरनेटेंट को अलहदा कर देंगे, जो नीचे होगा उसको हम अलहदा उसकी फ्रैक्चर बना देंगे। इसी तरह करके पहले नंबर पे हमारे पास न्यूक्लियस और वो सेल जो पूरे हैं वो आएंगे। दूसरी स्पीड के ऊपर हमारे पास जो है माइटोकॉन्ड्रियल क्लोरोप्लास्ट आएंगे, और तीसरी स्पीड के ऊपर हमारे पास माइक्रोसोम्स या मेम्ब्रेन्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वगैरह आएंगे, और थर्ड एंड लास्ट वन में हमारे पास राइबोसोम्स आ जाएंगे। तो ये था हमारे पास छोटा सा लेक्चर जिसमें हमने सीखा कि सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होती है। उम्मीद है आप लोगों को इस टॉपिक की समझ आई होगी। होपफुली आप इंजॉय कर रहे होंगे। अल्लाह हाफिज़।